السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 6 جماعت ششم کے لیے ہم نے کل وضو کا عنوان شروع کیا تھا اور اس میں ہم نے وضو کرنے کا طریقہ پڑھا تھا۔ عزیز طلباء، آپ نے تفصیلاً طریقہ پڑھا اور اس کو آپ نے اچھے انداز میں لکھ بھی لیا ہوگا عملی کتاب میں، اور امید ہے آپ نے اسے یاد بھی کر لیا ہوگا۔ آج ہم اسی وضو کے عنوان کو آگے مزید بڑھائیں گے اور آج ہم وضو کے فرائض، اس کی سنتیں اور اس کے مستحبات کے بارے میں پڑھیں گے۔ وضو کے فرائض 4 ہیں، سنتیں 13 ہیں، مستحبات 5 ہیں۔ عزیز طلباء، فرائض کا کیا مطلب ہے، فرض ہونے کا کیا مطلب ہے، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ فرض کی حیثیت کسی بھی چیز میں بہت اہمیت رکھتی ہے کہ اگر فرض رہ جائے تو وہ عمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ جیسے وضو کے جو 4 فرائض، یعنی جن 4 اعضاء کا دھونا وضو میں فرض ہے، ان میں سے اگر کوئی عضو رہ جائے یا کوئی عضو بال برابر بھی خشک رہ جائے، اچھی طرح سے احتیاط کے ساتھ نہ دھویا جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ اور سنت کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اعضاء وضو کے جن کا دھونا سنت ہے، اگر ان میں سے کوئی رہ جائے تو وضو تو ہو جائے گا مگر ثواب میں کمی واقع ہوگی۔ لیکن اگر کوئی اس کی عادت بنا لے کہ ان سنتوں کو چھوڑنے کا عادی بن جائے تو ایسا شخص گناہگار بھی ہوگا۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو کر لیتے ہیں تو کرنے سے ثواب ہے اور چھوڑ دینے پر گناہ نہیں ہے۔ تو عزیز طلباء، اب ہم اس کی تفصیل کتاب کے اندر پڑھیں گے، اس کی بلند خوانی بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ آپ اس کی تفہیم بھی کریں گے۔ عزیز طلباء، وضو کے فرائض۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، ایک بار سارا چہرہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ یہ چہرہ دھونے کی حد بتا دی ہے کہ کہاں سے کہاں تک چہرہ دھونا ہے۔ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، کونیوں کو بھی اندر دھونا لازم ہے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا، سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا، یعنی تقریباً پیشانی کے برابر، جتنی پیشانی ہوتی ہے، ماتھا ہوتا ہے، اتنے اس کے برابر سر کے شروع والے حصے کا مسح کرنا، یہ وضو میں فرض ہے۔ دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا۔ ان 4 چیزوں کے فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک بھی اگر چھوٹ جائے یا بال برابر سوکھا رہ جائے تو وضو نہ ہوگا، اور جب یہ چیزیں دھل جائیں گی تو وضو ہو جائے گا۔ وضو کی سنتیں۔ وضو کی 13 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3، پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گھٹوں یعنی پہنچوں تک دھونا۔ نمبر 4، مسواک کرنا۔ نمبر 5، 3 بار کلی کرنا۔ نمبر 6، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 7، ہر عضو کو 3 بار دھونا، یعنی وضو کے جو اعضاء ہیں ان میں سے ہر ایک کو 3 بار دھونا، یہ بھی الگ سنت ہے۔ نمبر 8، داڑھی کا خلال کرنا۔ نمبر 9، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 10، ایک بار تمام سر کا مسح کرنا، یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا۔ مسح کا مطلب بھی بتا دیا کہ مسح کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیے عزیز طلباء، چوتھائی سر کا مسح کرنا آپ اوپر پڑھ چکے ہیں۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ دونوں کانوں کا مسح کرنا، ترتیب سے وضو کرنا،
نمبر 13 لگاتار وضو کرنا، یعنی ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لینا، یعنی پہلے والا عضو ابھی خشک نہ ہو تو دوسرا عضو دھو لیا جائے، تو یہ بھی سنت ہے۔ ان چیزوں کے سنت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور چھوٹنے سے وضو تو ہو جاتا ہے لیکن ثواب سے محروم رہتا ہے۔ وضو تو ہو جاتا ہے لیکن ثواب سے محروم رہتا ہے، اور جان بوجھ کر چھوڑنا اور چھوڑنے کی عادت بنا لینا گناہ ہے۔ وضو کے مستحبات۔ وضو کے مستحبات نمبر 1 پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھنا۔ نمبر 3 وضو کے کام خود کرنا، دوسرے سے مدد نہ لینا، گردن کا مسح کرنا۔ نمبر 5 دائیں طرف سے وضو شروع کرنا۔ یہ چیزیں وضو میں مستحب ہیں جن کے کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور اگر چھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ مستحبات کا یہ مطلب ہے۔ عزیز طلباء، آج ہم نے یہ 3 چیزیں پڑھی ہیں، وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں اور وضو کے مستحبات۔ اب عملی کتاب میں کام دیکھتے ہیں۔ عزیز طلباء، عملی کتاب صفحہ نمبر 23 پر سوال نمبر 2 وضو میں کتنے فرض ہیں اور کون کون سے ہیں؟ تو آپ اس میں لکھیں گے وضو میں 4 فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں، جیسے آپ نے کتاب کے اندر پڑھا ہے اسی طرح آپ وہ 4 فرائض ترتیب وار لکھ دیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے انگلیوں کا خلال کس طرح کیا جاتا ہے؟ تو یہ آپ نے یہاں لکھنا ہے، یہ جو آپ نے وضو کا طریقہ پڑھا ہے تو اس طریقے کے اندر اس سوال کا جواب موجود ہے کہ انگلیوں کا خلال کس طرح کیا جاتا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرتے وقت تو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دیتے ہیں، اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنے کا طریقہ جو ہے وہ چھوٹی انگلی، جو ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے اس سے پہلے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کیا جائے گا، اور آخر میں انگوٹھے تک جو ہے ہر ایک انگلی کا خلال کیا جائے گا نیچے سے اوپر کی طرف، پھر بائیں پاؤں کا خلال کیا جائے گا اور وہ انگوٹھے سے شروع کیا جائے گا اور چھوٹی انگلی تک خلال کیا جائے گا۔ یہ خلال کرنے کا طریقہ آپ یہاں لکھیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 وضو کی سنتیں بیان کریں۔ یہاں وضو کی جو 13 سنتیں آپ نے پڑھی ہیں وہ لکھنی ہیں، اور سوال نمبر 5 میں وضو کے مستحبات بیان کریں۔ آپ نے یہاں پر وضو کے جو 5 مستحبات پڑھے ہیں ان کو آپ نے لکھنا ہے۔ عزیز طلباء، آج کا یہ آپ کا کام ہے، اور اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔